السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ فسواک فعدلک پر بحث کروں گا۔ پہلے اس پوری آیت، یہ 2-3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو عزت والا ہے، مقام و رتبے والا ہے، جود و سخاوت والا ہے، اور بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اس چیز پر ابھارا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نے کفر کیا؟ کون سی ایسی چیز تجھے نظر آ گئی جس نے تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، ایک معمولی نطفے سے تجھے پیدا کیا، بنایا۔ فسواک، پھر اس نے تجھے درست بنایا۔ فعدلک، اور تجھے معتدل انسان بنایا۔ فسواک فعدلک، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، جو قوا ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھنے تھے وہیں پر ان کو رکھا، اور پورے ترتیب کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ جس جگہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، رکھی ہیں، تو ان آنکھوں کے لیے مناسب جگہ بھی وہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چہرہ بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے، خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے وہ بھی بہترین اور سب سے اچھی ترین جگہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی ہے، اور چہرے کے لیے یہی مناسب جگہ تھی۔ اسی طرح بازو کو آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے جو 2 ہاتھ، جو بازو بنائے ہیں، ان کی جگہ جو مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر رکھا ہے۔ پاؤں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو ان کی جو مناسب جگہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اگر چاہتا دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کسی انسان کو بندر بنا دیتا، شیر بنا دیتا، تو انسان نہ بناتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایک مشیت ہے، اس نے انسان کو بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء بنائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو 2 اعضاء ہیں ان میں سے ایک اعضاء جو ہے لمبا ہو اور ایک چھوٹا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ایک کان جو ہے بڑا ہوتا اور ایک کان چھوٹا ہوتا، نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی بنائے ہیں اور دونوں کو برابر رکھا ہے، دونوں کو برابر بنائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی اور کاریگری ہے کہ اس نے اتنی بہترین انداز میں ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 ہاتھ بنائے ہیں، دونوں برابر بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ زیادہ لمبا ہو اور ایک ہاتھ زیادہ چھوٹا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کا کوئی اعضاء ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے یا پاؤں ٹوٹ جائے، تو پوری کائنات مل کر ویسے اعضاء کو ترتیب نہیں دے سکتے، نہیں بنا سکتے۔ لگ تو جاتا ہے، لیکن جس طرح پہلے اس میں طاقت ہوتی ہے،
جس طرح پہلے سے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ویسے وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ پوری کائنات مل جائے ایسا نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جو اعضاء دیے ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زبان بنائی بولنے کے لیے، اور جو بھی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، تو پوری کائنات مل جائے تو ایک انسان کا جسم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ویسا نہیں بنا سکتے۔ پوری کائنات مل جائے ویسا نہیں بنا سکتے۔ ایک آنکھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے انسان جو ہے پوری کائنات کا نظارہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اگر یہ ضائع ہو جائے تو پوری کائنات مل جائے ایسی آنکھ نہیں بنا سکتے، ایسی آنکھ نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا رب تعالیٰ نے تجھے ترتیب دے دیا۔ مختلف انسانوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، کتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں، انسان آئے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ گزر گئے ہیں اور وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، لوگ آئیں گے، کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، لیکن سب کی شکلیں جو ہیں مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائی، سب کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں، اور خوبصورت سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی بہترین کاریگری جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا، یقیناً وہ دنیا میں رسوا ہی ہوگا اور ناکام ہوگا۔ جب بھی بحث و مباحثہ کسی مسلمان سے ہوگا تو وہ اس میں ذلیل اور رسوا ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ شمائل ندوی صاحب سے جاوید اختر صاحب کا مناظرہ ہوا، بحث و بحث ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اور جو شخص نہ ماننے والا تھا وہ کیسا ناکام ہوا، وہ کامیاب اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں ہونے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو قرآن سے اور احادیث سے معنی سمجھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔